بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کا مسئلہ. اعتکاف مستحب عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، قسم اٹھاتا ہے یا عہد کرتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اعتکاف واجب بھی ہو جاتا ہے. اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص قصد رجا، قصد قربت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے. اور اسی طرح احتیاط مستحب کی بنا پہ عبادت کے اعمال جیسے نماز اور دعا کے انجام دینے کی نیت سے انسان مسجد میں قیام کرے. اور اسی طرح اعتکاف کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں جن دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے، اسی طرح اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا بھی درست ہے. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسافرت میں ہے اور جیسے اس کے لیے روزہ رکھنا سفر میں صحیح نہیں ہے، اسی طرح اعتکاف بھی اس کے لیے سفر میں صحیح نہیں ہے. وَإِلَّا اگر کسی مسافرت میں جو ہے 10 دن کا ارادہ کر لیتا ہے کسی جگہ ٹھہرنے کا، اور اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اعتکاف بھی صحیح ہے. اور اسی طرح اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو جیسے اس کے لیے روزہ درست نہیں ہے ان ایام میں، اور اسی طرح اعتکاف بھی اس کے لیے درست نہیں ہے. یا ان دنوں میں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی اس کے لیے حرام ہے، جیسا کہ عید الفطر کا دن ہو گیا یا عید الاضحیٰ کا دن ہو گیا، یا اسی طرح عاشوراء کے دن میں جو ہے روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ ہے. تو اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یا اس کے علاوہ کوئی اور ایام جس میں جو ہے روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن بہترین وقت ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے، اور اس میں بھی فضیلت کا وقت جو ہے ماہ رمضان میں آخری عشرہ ہے، اور آخری 10 دنوں میں جو ہے بہت تاکید کی ہے اور فضیلت کا وقت ہے. ان دنوں میں جو ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں. اور اعتکاف کے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو اور عاقل ہو، اور اسی طرح قصد قربت کی نیت سے جو ہے انسان اعتکاف میں بیٹھے. اور اسی طرح ایک اور شرط ہے مدت کے حوالے سے کہ کتنے دن جو ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. تو کم از کم انسان جو ہے 3 دن اعتکاف میں بیٹھے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے 3 دن اعتکاف میں بیٹھے. اور پہلے 2 دن کے بعد جو ہے تیسرا دن جو ہے اعتکاف کا واجب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو شخص
پہلے 2 دن بیٹھا ہے تو تیسرا دن اس کے لیے واجب ہوا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے 5 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے تو چھٹا دن اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص 8 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے تو 9واں دن اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حد اقل 3 دن اعتکاف میں بیٹھے، اور اسی طرح زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور روزے میں کوئی قید نہیں ہے کہ روزہ مستحب بھی ہو یا روزہ واجب ہو یا روزہ نظر کا ہو، قسم کا ہو، یا روزہ استجاری ہو یا قضا وغیرہ کا ہو، تو کوئی اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا ضروری ہے معتکف کے لیے۔ معتکف یعنی جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح کس جگہ پہ انسان اعتکاف میں بیٹھے، یعنی مکان کا مسئلہ۔ سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد الحرام میں انسان اعتکاف میں بیٹھے، اگر مکہ مکرمہ میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے تو مسجد الحرام بہترین جگہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے انسان اعتکاف میں بیٹھے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے مسجد کوفہ کی فضیلت ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے مسجد بصرہ کا کہا گیا ہے، مسجد بصرہ میں بھی انسان جو ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور ان مقامات کے علاوہ جو ہے شہر کی جامعہ مسجد میں انسان اعتکاف بیٹھے، اور ان 4 مقامات کے علاوہ اگر انسان کسی امام بارگاہ میں یا اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہے، اعتکاف شرعاً درست نہیں ہے۔ اور شہر کی جامعہ مسجد جو ہے وہ جامعہ مسجد کہلائی جائے گی جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، یا جس جگہ پہ جو ہے مومنین کی نمازوں کو جو ہے زیادہ رفت و آمد ہوتی ہے، یا اسی طرح اگر شہر میں کئی جامعہ مساجد ہیں تو ان میں سے کسی ایک مسجد میں بھی انسان اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے توڑنے کا مسئلہ ہے کہ اعتکاف کا توڑنا جائز نہیں ہے، مگر اگر انسان مستحب یا نظر غیر معین اس نے کی ہوئی ہے تو اعتکاف توڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب اس کا پہلا یا دوسرا دن ہو تو تب توڑ سکتا ہے، اور اگر دوسرا دن بھی اس نے مغرب تک جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے اور مغرب تک جو ہے اعتکاف میں گزارا ہے تو پھر جو ہے اپنا اعتکاف نہیں توڑ سکتا، بلکہ اس کا جو ہے تیسرا دن اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو لہذا اعتکاف کا توڑنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے اعتکاف میں اجازت لینے کا، وہ کن افراد کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو شرعاً اس کا اعتکاف باطل ہے، جبکہ اس کے شوہر کا حق تلف ہوتا ہو۔ اور اسی طرح بچے کا اعتکاف بیٹھنا والدین کی بغیر اجازت کے، تو بچے کا اعتکاف بھی درست نہیں ہے جبکہ والدین کو اذیت پہنچتی ہو۔ اور اسی طرح ملازم اور خادم کا بغیر اجازت کے، مالک کی بغیر اجازت کے یا کمپنی کی بغیر اجازت کے اعتکاف میں بیٹھنا، جبکہ مالک کے کام میں رکاوٹ اعتکاف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو، یا کمپنی کا حق تلف ہوتا ہو، یا کمپنی کے کام میں اعتکاف جو ہے رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو، تو خادم اور ملازم کا اعتکاف جو ہے باطل ہے۔ اگر مالک اجازت دے دیتا ہے تو اعتکاف جو ہے درست ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے اعتکاف کے حوالے سے، مسجد سے باہر جانا جو ہے بغیر ضروری کام کے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ استثناءات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی مومن کی گواہی کے لیے عدالت میں انسان جاتا ہے تو استثنائی مورد ہے، مومن کی گواہی کے لیے انسان اعتکاف سے اٹھ کے جا سکتا ہے اور گواہی دے کے دوبارہ جو ہے اپنے مکان اعتکاف پہ پلٹ آئے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں جب عرفی لحاظ سے اس کا شرکت کرنا ضروری سمجھا جائے تو انسان اعتکاف سے اٹھ کے نماز جنازہ میں شرکت کرے، اور نماز جنازہ کے بعد فوراً جو ہے اپنے مکان اعتکاف پہ دوبارہ پلٹ آئے۔ تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ ضروری کام چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، عرفی لحاظ سے اس میں اگر مصلحت پائی جاتی ہے تو جا سکتا ہے، وَإِلَّا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح
اگر انسان اعتکاف کی حالت میں مجنب ہو گیا ہے، معتلم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے اعتکاف سے اٹھ کے باہر جا سکتا ہے اور اس کا جانا ضروری ہے، اور ورنہ اعتکاف جو ہے اس کا باطل ہو جائے گا۔ جنب کی حالت میں جو ہے اس کا جانا ضروری ہے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے فوراً مکان اعتکاف پہ پلٹ آنا اس کا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر انسان مسجد سے باہر گیا ہے اور کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے اگر انسان اپنا ضرورت کے ساتھ باہر گیا ہے تو جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو فوراً مسجد میں لوٹ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے لیے جیسے باہر گیا ہے تو ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر جو ہے ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان جو ہے مسجد سے باہر جاتا ہے اور اپنا اس کا کام جو ہے ختم ہو گیا ہے اور ضرورت سے زیادہ رکا ہے، اگر عمدن رکا ہے تو اعتکاف اس کا باطل ہے۔ اگر بھول گیا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا اور اب جو ہے باہر ہے ضروری کام کے لیے، تو بھول کر زیادہ دیر رک گیا ہے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہے، یا اپنا بھول کر جو ہے مسجد سے باہر چلا گیا ہے تو اعتکاف باطل نہیں ہے، جیسے یاد آئے دوبارہ جو ہے جلدی سے پلٹ کر مسجد کی طرف آئے گا۔ اور اسی طرح مسجد سے باہر جانے کے لیے جو ہے نزدیک تر راستہ اختیار کرے، دور کا راستہ اختیار نہ کرے، جتنا ہو سکے نزدیکی کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جب مسجد سے باہر جائے اعتکاف کے مکان سے تو اس وقت جو ہے سایہ دار درخت کے نیچے بھی نہ بیٹھے، جہاں تک ممکن ہو سایہ کے نیچے نہ بیٹھے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ کچھ اور بھی محرمات ہیں جو معتکف کے لیے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، جیسا کہ خوشبو کا سونگھنا جائز نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں پرفیوم وغیرہ عطر وغیرہ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح خرید و فروش کے لیے مسجد سے باہر جانا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے، اور اسی طرح اگر تجارت کے لیے یا صلح وغیرہ کے لیے یا اجارے کے لیے انسان مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہے شرعی لحاظ سے، تو لہذا ان کاموں کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، صلح وغیرہ کے لیے جو ہے اعتکاف سے باہر نہ نکلے۔ اور اسی طرح جنگ و جدال کے لیے بھی باہر نہ جائے، اور چاہے جنگ و جدال جو ہے دینی امور کے لیے ہو یا دنیاوی امور کے لیے ہو، یا کسی پر فضیلت اور برتری حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہو، تو شرعاً اعتکاف سے اٹھ کے جنگ و جدال کے لیے جو ہے باہر جانا درست نہیں ہے، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ امور جو جنسی شہوت کا سبب بنتے ہیں، مثال کے طور پہ لمس کرنا اور بوس کرنا، اور اسی طرح استمناء وغیرہ جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر یہ کام اور یہ امور انجام دے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ تمام امور جو روزے کو باطل کرتے ہیں اعتکاف کو بھی باطل کر دیتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس جیسی عبادت انجام دینے کی توفیق دے، اور ماہ رمضان مبارک کی برکات سے جو ہے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔